لیکن اس کے لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ بنا دے، اللہ ہمارے لیے بنا دے، ہماری کامیابی آخرت کی اس کے ذریعے بنا دے. اور یہ اسی طرح جو دوسری ملتیں ہوتی ہیں ان کا کیا حق ہے؟ اب اس کے لیے ہر بندہ کہہ رہا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ سے بخشش کا سوال کرے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حقوق ہیں ایک دوسرے پر، جن میں سے حقوق نے فرمایا یہ بھی حق ہے، دین اسلام سے بہترین کوئی دین کوئی نہیں. یہ تو یہاں تک بتاتا ہے کہ بھائی اگر تمہارے بھائی کو چھینک آ جائے تو اس کا بھی جواب دو، اس کے حق میں بھی دعا کرو. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. اگر تم اس کے لیے آسانیاں کر سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ اس طرح بیٹھے ہیں، اگر کسی کے دل میں یہ چیز آئی ہے کہ میں فلاں کا مذاق ہو رہا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا، آج کل تو ہمارے معاشرے میں آئی، اس کے دل کے اندر یہ چیز آتی ہے میں اس کا مذاق ہو رہا ہوں. اب اس نے صبر کر لیا، کہتے ہیں نہیں یار اس کی تذلیل نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے، یہ پریشان نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اس چیز پہ صبر کر لیا، تھوڑی دیر وقت تھوڑا ہی تھا، نہ مذاق کیا، فرمایا اس پر اللہ کی ذات سے صدقے کا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی نہ دو. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے فرمایا وہ اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ بیت اللہ کو گرا دیتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ کرے. اور آج کل جو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ دلیری سمجھی جاتی ہے، تو بندہ کسی کو گال دے تو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا، یہ نہیں کہ کتنی بڑی لعنت لے لی. حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کسی کو گالی یعنی ایمان والا گالی نہیں دیتا. اب یہاں سے غور کریں کہ کتنے خیال دین نے ہمیں بتائے ہوئے. فرمایا اگر قبرستان کے قریب سے گزرتے ہو انہیں بھی سلام. اور آپ نے یہ غور کیا ہے جس طرح بندے کہتے ہیں السلام علیکم، اسی طرح کہتے ہیں السلام علیکم، آگے دعا ہے یا اہل القبور کہنا، یعنی کتنا خیال ہے. یعنی جس شریعت کے اندر مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہو تو پھر زندوں کے کتنے حقوق ہیں. لیکن آج یہ باتیں درد سے کہنا پڑتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی غلطی ہم کر رہے ہوں گے بھائی مسلمان ایسے ہیں، سب سے بہترین دین جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام سے بہترین دین کوئی نہیں. اس دنیا کے اندر جنہوں نے اسلام والے اصول لے لیے آج ہم ان کو ماڈل کہتے ہیں، جنہوں نے اسلام والا دستور لے لیا آج ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح ہیں. وجہ ان کے صحیح ہونے کی یہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قانون ہمارے لیے. اسلام بتاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان ہی تھے، ایک گھر کے اندر سری آتی ہے، وہ دوسرے گھر میں جا رہی ہے، تیسرے گھر میں جا رہی ہے. سوچا کیا بھائی میرا تو گزارا ہو جائے گا لیکن میرے بھائی کے بچے بھوکے ہیں. لیکن آج اس کی الٹ ہم کر رہے ہیں. ہماری تو کوشش ہے کسی کو ملا سارا چھین لو. اس طرح نہیں لے لیتے تو ایسا کچھ کر دو کہ وہ بیچارہ سکون سے نہ رہ سکے، راحت سے نہ رہ سکے، جتنا ہو سکے پریشان کر. تو میرے دوستو عزیز ساتھیو، ایمان والوں کے کچھ حقوق بتائیں. زندوں کے بھی حقوق ہیں تو جو چلا جائے اس کے لیے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ بیمار ہو اس کی عیادت کرو. اب عیادت کے لیے جاتے ہیں کتنا اجر ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ بیمار ہو دوسرا بندہ اس کے پوچھنے کے لیے چلا جائے عیادت کے لیے، فرمایا دن کو جائے صبح سے شام تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ سے بخش. اتنا ہی سب اپنے بھائی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکا، چلا گیا اس سے پوچھنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات جتنی جس پر مصیبت آئی ہوتی ہے اسے اجر عطا فرماتی، اتنا ہی جو عیادت کے لیے جاتا ہے اسے بھی اجر. اور جو چلا گیا کسی کی دعا کے لیے، کسی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اگر کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے
فرمایا گویا کہ احد پہاڑ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، احد پہاڑ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے۔ اب غور کریں، آج کل ہمارے جنازوں میں جانا تو یہ ہوتا ہے فلاں بھی دیکھ لے، فلاں بھی یہ کہے کہ گئے ہیں لازمی، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جنازے میں صرف 3 بندے شریک ہوئے، مقصد تھا اللہ تو راضی ہو جا، اور یہ ہمارے بھائی کا ہمارے اوپر حق تھا، ہم وہ حق ادا کرنے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے جو جنازے میں خالص اللہ کی رضا کے لیے شریک ہوئے، ان کو جنازہ آتا بھی تھا، فرمایا اللہ ان 3 بندوں کی سفارش سے مردے کی بخشش کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا اگر کسی کے جنازے میں 40 بندے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 بندے اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان کی سفارش قبول کرے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 صفیں، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 100 بندے، یعنی گویا کہ رب کی رحمت دیکھیں، اللہ تو چاہتی ہے بخشش کی بہانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی نیکیوں کو یاد کرو، یہ نہ کہو کہ ایسا تھا ایسا تھا، بلکہ یہ تو ماشاءاللہ یار بہت اچھا انسان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جب حساب لینے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، یہ جو بندے جنازے میں آئے تھے ان بندوں کا میرے بندے یا بندی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو تعریف نہیں کر رہے، دیکھیں حضور نے کتنا حق بتایا، فرمایا جو اس دنیا سے چلا جائے اس کا بھی حق بتایا کہ اس کی نیکیوں کو یاد کرو، حضور نے فرمایا یہ بھی اصالِ ثواب ہے، اس کی نیکیوں کو یاد کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی یاد فرماتے ہیں اگر فرشتوں میرے بندوں یا بندیوں کا میرے بندے یا بندی کے بارے میں یہ گمان ہے میں تو پھر تب تو بخشش کے بہانے دیتے ایک لمحہ کے لیے غور کریں، ماں کا جو یہ برداشت نہیں کر سکتی میرا بیٹا تکلیف ہے، چاہے نافرمان کیوں نہ، چاہے نافرمان کیوں نہ، وہ تو رب ہے۔ اگر غور تو کریں اس رب نے ہمیں کہاں سے بنایا، کیسے بنایا، کس طرح بنایا۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جا رہے ایک نوجوان اکڑا ہوا آ رہا ہے، تو بیچارے جھکے ہیں، تھوڑی سی کھونے لگی، نوجوان کہنے لگا بابا جی آپ مجھے جانتے نہیں؟ سر اٹھایا تو بیٹا جانتے ہیں کہ کیا جانتے ہیں مجھے؟ تو پہلے بھی گندگی تھا اب بھی گندگی اٹھا کے، پہلے بھی گندگی تھا، ایسی گندگی جسم کے ساتھ لگ جاتی جب تک دور نہ ہوتی تو سکون، ابھی پیٹ کے اندر گندگی ہے، تھوڑی سی ہوا نکل جائے تو کوئی پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کرے گا، تیرے اتنا تکبر۔ اچھا بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن آج ہم بھی تو غور کریں، ہم بھی تو غور کریں ہمارا حال کیا ہے۔ من نطفۃ فإذا هو خصیم مبین سے میرے رب نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا، کیا تھے رب نے رحمت کی نظر ڈالی، اپنے بندے کو اتنا حسین بنا دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان بنایا، خوبصورت بنایا، حسین بنایا۔ حدیث مبارکہ میں کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات نے 1 2 نہیں کم بیش 18,000 مخلوقات بنائی، اس کا سردار انسان کو بنایا، اور پھر انسانوں میں سے کون سا انسان؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان تو صرف انسانیت میں آتے خسارے کے اندر ہے، گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر میرے اللہ نے اگر ایمان کی نعمت سے نواز دیا تو وہ یہ خسارے سے بچ گئے، گھاٹے سے بچ گئے، نقصان سے بچ گئے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں میرے اللہ فرماتے اگر تم اپنی طرف غور کرو جو تمہاری کرتوت ہے ان کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تم حق بات سنتے کوئی نہیں، سمجھتے کوئی نہیں، دھیان نہیں دیتے، تمہارا حال یہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، تم چوپایوں سے بھی گھٹیا، یعنی چوپائی کے اس سے بھی گھٹیا۔ آج جس دنیا میں ہم اعزاز سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، دیکھا ایک مردار پڑا ہے، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، آپ نے پوچھا کیا کوئی اسے خریدے گا؟ صحابہ نے فرمایا یار اسے کون خریدے گی، یہ تو مردار ہے۔ حضور نے فرمایا الدنیا جیفا، یہ دنیا ہے، آج ہم اس دنیا کے پیچھے پڑ کے اپنے کس رب کو بھولے، ہم تو اتنے غیرت مند ہیں اگر ہمیں
زندگی میں کوئی ایک کپ چائے پلا دے ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں، اس نے میری عزت ہوتی، لیکن اس رب کی طرف کوئی دھیان نہیں جس رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، غور تو کریں، حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان اللہ کے احکام کا نافرمان بنتا ہے، خنزیر درندے جنگلوں کے اندر یہ کہتے ہیں رب تیرا شکر ہے اس جیسا انسان نہیں بنا، رب تیرا شکر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور آپ غور تو کریں، ہمارے والدین اس معاشرے کے اندر آج والدین کے ساتھ کیا ہوا، جن کے بارے میں اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا درجہ والدین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اس کے بعد پہلا درجہ والدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، تمہارے والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی میں اپنے دوست احباب کو عزت دے لوں، حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئی لوگ اپنے دوستوں کو عزیز رکھیں گے والدین کی پیشی، دوستوں کو عزیز رکھیں گے، دوست کو عزت دی جائے گی، والدین کو ذلیل کیا جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ہے۔ اب غور کریں آج کل کیا آپ کو سامنے سارا ملی، جن بچیوں کی سروں پہ ہاتھ رکھنا اسلام نے عزت دی، جن کی پرورش کرنے میں اسلام نے قربان کے آقا تیری شان پر حضور تشریف فرمایا پہلے جاہلیت کا دور تھا، لوگ بچیوں کو زندہ کر گور کر دیتے تھے، حضور آئے بچیوں کو زندگی ملی، عورتوں کو زندگی ملی، کتنی زندگی ملی، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اگر ماں ہے تو قدموں تلے جنت، اگر بیٹی، حضور نے فرمایا اگر کسی نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی، ان کا فرض ادا کر دیا، حضور نے مثال ایک فرمایا جنت کو میرے ساتھ اس طرح ہو، یہ جو لوگ ملی ہیں اس طرح ملی۔ ایک صحابی عرض کرنے یا رسول جس کی ایک ہے، فرمایا اس کے لیے یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بطن سے پہلی بیٹی پیدا ہوتی وہ مبارک بطن ہے، جس بطن سے یعنی جس پیٹ سے جس بیوی سے پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے فرمایا وہ مبارک عورت ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات جبرائیل کو کہتے ہیں جاؤ فرشتوں کی جماعت لے کر کہو اس بندے کے ساتھ میں ہوں، اس کے گھر میں رحمت کا جھنڈا لگا رہا، آج سے اس کے گھر میں رحمت اتر آئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں جس کے گھر بیٹا پیدا ہے اللہ فرماتا چلو اس کو میں نے تیرا معاون دے دیا، قربان جائے، یہ اسلام ہے۔ تو میرے دوستو عزیز ساتھیوں، جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے، والدین چلے جائیں اور ایمان والا چلا جائے، کوئی بھی نیکی کر کے ان کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب آپ کو کچھ نہیں آتا، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، ایک دفعہ استغفر اللہ کہہ لیں، کلمہ شریف پڑھ لیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ایک کھجور صدقہ کی کسی کی ایصال ثواب کی، اللہ پاک کو پہاڑ کے برابر اجر بنا کے دیتا ہے۔ لیکن مقصود کیا ہو، آج کل تو حال یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہم نے ایسا مرنا کیا، لوگوں نے مبارکیں دی۔ تعزیت فوت اس کے اندر ضرور فرق ہے، شریعت نے بتایا ہے، فرمایا خوشی ہو تو اس کے گھر جا کے کھا لو، میت ہے تو اپنے گھر سے تیار کر کے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن اس کے گھر کے اندر آگ نہ جلنے دو، فرمایا میت اتنی اعزاز والی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو آگے لے کے چلو، اس کے پیچھے پیچھے، فرمایا اتنا بڑا اعزاز ہے، فرمایا میت اگر گھر کے اندر ہے مرد تو خود غسل لے، حضور نے فرمایا تم میت پہ پانی ڈال دو، جس طرح میت سے پانی کے قطرے نیچے گرتے ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ حضور نے فرمایا جس طرح تم میت کے جسم پہ کفن ڈالتے ہو، پردہ ڈالتے ہو، کفن ڈال دیا، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تمہاری عیب پر ستاری کی چادر ڈال دے۔ تم نے قبر کی مٹی دی کسے، فرمایا تم نے قبر کی مٹی دی، فرمایا یار قبر کی جگہ آج میں دوں، اس کا ہدیہ میں لیتا ہوں، فرمایا اسی طرح جس طرح تم نے قیامت تک کسی کو رہنے کے لیے مکان دے، کسی کو رہنے کے لیے مکان دے۔ حضور نے فرمایا تم اتنا کام کرتے ہو، مٹی اٹھاتے ہو قبر پہ ڈالتے ہو، مٹی اٹھاتے ہو قبر پہ ڈالتے ہو، کیا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حضور نے فرمایا جو تم مٹی اٹھا کے ڈالتے ہو کل قیامت کے دن ان ذروں کے برابر تمہیں اجر نیکیاں دیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو میت کو قبر میں رکھا، تم نے کہا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور نے فرمایا گویا کہ تم نے میت کی حق میں گواہی دے دی، اب اس میت پر حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا تم میت کے یعنی قبر کے سرانے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیات پڑھی، فرمایا اس پر جنت واجب ہو۔ فرمایا تم نے میت کی یعنی قبر پہ کھڑے رہے، دعا کر دی، فرمایا اللہ تمہیں 2 قرات کا اجر دے، ایک جنازہ پڑھنے کا، دوسرا اس کا۔ تو میرے دوستو عزیز ساتھیو، اہل ایمان کے ہی زندوں کی بھی قدر ہے اور مردوں میں بھی تعلق نہیں ٹوٹتا، ایمان والوں کا تعلق نہیں ٹوٹتا، جو بھی نیک اعمال خود کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ پیچھے والوں کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے میرے لیے کوئی نیکی، کوئی ہدیہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا جب بندے کے درجے اللہ بلند کرتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے فرشتوں سے، پہلے میرا مقام یہ تھا، اب یہ، وہ کہتے ہیں تیری اولاد نے تیرے لیے نیک اعمال کیا۔ بندہ حدیث مبارکہ منتظر رہتا ہے، پیچھے والوں کی طرف منتظر رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ پیچھے والوں کی دعا و استغفار ہوتی ہے۔ اب ایک لمحہ کے لیے غور کریں، ہم صرف چند رسمی دن یاد کریں، کیا یہ وفا ہوگی یہ بے وفائی ہوگی؟ یہ قاری صاحب کہیں کہ بس مجھے بلائیں گے میں ہی دعا کروں گا۔ خدا کے لیے اپنے والدین جو اس دنیا سے چلے جائیں اگر ساری زندگی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ہم ان کا حق ادا کوشش کریں ہر روز اپنے والدین کے لیے سارے ثواب۔ کتنی بہترین صورت بتانے لگا، اور میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ کیسے ہو؟ بندہ پیشانی بھی رگڑے، ناک بھی رگڑے، کہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، جھکے بھی اس کی ثنا و حمد و ثنا کرے، اس کے بعد اس کے محبوب پر درود بھی پڑھے، سلام بھی پڑھے، اس کے بعد کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، یقیناً یہ اللہ کی بارگاہ